السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الرب العظیم الرؤوف الرحیم ذی الفضل العظیم والاحسان العمیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک الکریم. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، عظمت والا ہے، نہایت شفقت والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے، ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے عزت والی بادشاہت ہے. معزز خواتین اور عزیز طالبات، آج میں انشاءاللہ کچھ موضوعات پر آپ سے بات کروں گی. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں، چھت کی طرف، زمین کی طرف، دائیں طرف، بائیں طرف، اور کوئی ایسی چیز آئیڈینٹیفائی کریں جو خود ہی بن گئی، جس کے پیچھے کوئی بنانے والا نہ ہو. ہم کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے کہ جس کا وجود خود سے خود پیدا ہو گیا ہو، یعنی ہر چیز کسی کے بنانے سے ہی بنی ہے اور ایسے ہی بنتی ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہیں. اس میز کا بھی ایک مقصد ہے، اس مائک کا بھی ایک مقصد ہے، لیپ ٹاپ کا مقصد ہے، اس بوٹل کا مقصد ہے، اس بک کا مقصد ہے، میرے سامنے جو دروازہ ہے اس کا ایک مقصد ہے، دیواروں کا ایک مقصد ہے، چھت کا ایک مقصد ہے، روشنیوں کا ایک مقصد ہے. یہاں پر پائی جانے والی صرف اس چار دیواری کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو بے مقصد بنی ہو، کیونکہ ایسے ہی بیکار میں کسی کھیل کے طور پر یہ چیزیں نہیں بنائی گئی بلکہ کسی مقصد سے بنائی گئی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ہال کے اندر پائی جانے والی ہر چیز کا تو ایک مقصد ہو لیکن میری اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، اور ہم ایسے ہی پیدا کر دیے گئے ہوں، ایسے ہی بھیج دیے گئے ہوں بغیر یہ بتائے کہ کیوں بھیجا جا رہا ہے. اور پھر اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسان جن کے لیے یہ ساری چیزیں بنی ہیں انہی کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. جیسے مجھے یہ پتا ہے کہ میں روزانہ کالج کیوں آتی ہوں، میں اپنی کلاسز کیوں اٹینڈ کرتی ہوں، میں ایگزامز کیوں دیتی ہوں، مجھے ڈگری کیوں چاہیے. ہمیں ان سب چیزوں کے مقصد پتا ہے کہ ان کا ایک نتیجہ ہے، ان کا ایک آؤٹ کم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمین پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ پیدا کر دیا، طرح طرح کی نعمتیں کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، زندگی کو آسان بنانے کے لیے، زمین پر، خشکی پر، پہاڑوں کے اندر نعمتیں رکھ دی، بادلوں سے رزق برسایا، سمندر کے اندر بے شمار مخلوق، یہ ساری کی ساری اس نے ہمارے لیے بنائی. اس نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا سب کچھ تمہارے لیے بنا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس لیے بنے ہیں؟ کیا ہم صرف کھانے پینے کے لیے بنے ہیں؟ کیا ہم صرف شادی کر کے بچے پیدا کرنے کے لیے بنے ہیں؟
یا پھر ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے بنے ہیں، یا پھر ڈگری کے بعد ایک جاب کرنے کے لیے بنے ہیں، اور جاب کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ، اور ریٹائرمنٹ کے بعد دنیا سے رخصتی، اینڈ دیٹس اٹ. کیا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے کر بس صرف اتنی زندگی کے لیے، اور وہ بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ تک نہیں پہنچ پاتے، بہت سے لوگ جاب تک نہیں پہنچ پاتے، بہت سے لوگ تو اسکول تک بھی نہیں پہنچ پاتے. تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور کیا یہی سب کچھ اصل زندگی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اور یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. جاب ہمیں کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہم نے سروائیو کرنا ہے، ہم نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. اور ضروریات کون سی؟ جو ہمارے جسم کی ضروریات ہیں عام طور پر. لیکن اللہ نے ہمیں صرف جسم دے کے تو نہیں بھیجا، اس جسم کے اندر روح بھی ڈالی ہے، اور اس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. جسم کی ضروریات تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کر دی، لیکن روح کی ضروریات زمین سے نہیں پیدا کی. جسم تو مٹی سے بنا ہے، لہذا اس کی ضرورت مٹی سے پوری ہو جاتی ہے. جو کچھ مٹی اگاتی ہے اور جو کچھ ہم مٹی سے بناتے ہیں اور پھر اس میں رہتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن روح تو اوپر سے آئی ہے، تو اس کی غذا بھی اوپر سے آئی ہے. اس کی نیڈز زمین سے پوری نہیں ہوتی. ہم جتنا چاہیں اچھا کھانا کھا لیں، ہماری روح خوش نہیں ہوتی. ہمارے روح کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. ہم جتنا اچھا چاہیں کپڑا پہن لیں، جس برانڈ کا چاہیں پرس لے لیں، ہم جیولری پہن لیں، نئی سے نئی گاڑی خرید لیں، لیکن وہ ایک ہالونیس اپنے اندر کیوں محسوس ہوتا ہے پھر، اگر ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی روح کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، اور روح کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے وہ نہیں جانا. روح کی ضرورت روح سے پوری ہوتی ہے، اور وہ روح جو ہے وہ وحی الہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح کا لفظ قرآن مجید کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور اس قرآن کے لانے والے فرشتے کے لیے بھی روح القدس کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس روح کی ضرورت جو ہے وہ روح یعنی وحی الہی قرآن و سنت سے پوری ہوتی ہے. اس میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہماری روحانی ضروریات پوری ہوتی ہیں، بلکہ ہماری بہت سی انٹلیکچوئل نیڈز بھی پوری ہوتی ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے دین کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ بھی بہت معزز ہیں، بہت فائدہ مند ہیں. انسانوں نے ان علوم کو پڑھ کے سیکھ کے دنیا میں بہت ترقی کی ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچایا ہے. طب کا علم آپ دیکھیں کہ کتنی ترقی کر گیا ہے، اور انسان کی بیماریوں کے کیسے کیسے علاج دریافت ہو گئے. اسی طرح انجینئرنگ کا علم ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کے اندر ریسرچ کرنے سے، پڑھنے سے انسانوں نے بہت کچھ سیکھا سکھایا، اور بہت کچھ بنایا، اور بہت کچھ انسانوں کو فائدہ پہنچایا، اور خود بھی بہت کچھ کمایا، نیک نامی بھی کمائی اور مال بھی کمایا. لیکن صرف ان چیزوں سے انسان خوشی نہیں پا سکا. آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ذہنی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریوں سے آگے نکلتی جا رہی ہیں. پہلے بچوں کے اندر کبھی ڈپریشن نام کی چیز نہیں سنی تھی، اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی کچھ اور حاصل کرنا، کچھ اور جاننا، کچھ اور سیکھنا، اور سیکھ کر اس کو کرنا باقی ہے. جب وہ کام انسان کرے گا تو ہی انسان سکون پائے گا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا کلام ہے، قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب کیوں اتاری؟ کتاب کے شروع میں ہی بتا دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. گویا ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے.
ہم اس کے بغیر اگر زندگی بسر کر رہے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کے زندگی بسر کر رہے ہیں. اس لیے ہم بہت سے مسائل اور بہت سے پرابلمز کا شکار بھی ہو رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی سے فائدہ حاصل کریں، اور پھر ہم دنیا میں بھی نہ صرف یہ کہ خود فائدہ اٹھائیں بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے رہنمائی کا باعث بنے. ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے لیے اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صرف اور صرف جسم کی ضروریات پوری کر کے یا اپنی دنیا کی دیگر ضروریات پوری کر کے اپنے دل کی ضرورت کو، اپنی روح کی ضرورت کو ہم پیچھے پھینک دیں گے، کیونکہ دل کی ضرورت کیا، کیونکہ قرآن جو دل پر نازل ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو جب تک یہ قرآن ہمارے بھی دل پہ نہیں اترتا، کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن وہ صرف حلق تک ہوتا ہے، حلق تک، کہ ہم اس میں ہا، خا، عین، غین ان سب کا بہت اہتمام کرتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں اور اچھے سے خوبصورت آواز میں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ یہاں سے نیچے نہیں جاتا. نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں نہیں اترتا، ہم اس کے میننگ نہیں سمجھتے، اس میں کیا کہا گیا ہے وہ نہیں جانتے، وہ کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا، کیونکہ عربک ہماری زبان نہیں ہے. اور عربک زبان ہو بھی تو بھی اللہ کی کتاب تو بڑی معزز کتاب ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے مانوس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں جتنی کتابیں پڑھتے ہیں آپ اسکول میں، کالج میں، وہ آپ کے ٹیچرز آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح قرآن جو ہے اس کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور جب آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے، یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، جو کچھ قرآن نے کرنے کو کہا ہے وہ آپ کی عادات میں شامل ہے. اور ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. لہذا ہمیں قرآن اور سنت دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے. یہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے مسلمان ہونے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ بتا دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوط پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہذا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں جہاں بہت ساری کتابیں پڑھیں، کیونکہ ریڈرز آر دا لیڈرز، کتابیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ علم کے بغیر تو انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. دنیا میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو دنیا کا علم تو چاہیے، اور بہت سارا چاہیے، اور مسلسل چاہیے ہوتا ہے. وہی لوگ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں جو عام لوگوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، چاہے ڈگری لے کے پڑھیں، چاہے ان کا سیلف اسٹڈی ہو، جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جن کو نئی نئی معلومات حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، جو اپنے فیلڈ میں ماسٹری حاصل کرتے ہیں، جو اپنے فیلڈ میں ریسرچ کرتے ہیں، جو اپنے فیلڈ میں آگے سے آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو دنیا کا علم بھی بہت ضروری ہے وہ. لیکن قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جب وہ ہم سے پوچھیں گے کہ ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں دنیا کے لیے تو تم نے اتنی ڈھیر ساری کتابیں پڑھی. بعض لوگ لٹرلی یعنی کہ ہنڈریڈز میں کتابیں پڑھتے ہیں، ہر ویک ایک کتاب ختم کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تو ڈیلی کتاب پڑھ لیتے ہیں، یعنی ان کی روٹین یہ ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انہیں اپنی دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے
تو وہ دنیا کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. ہمارا گول کیا ہے؟ ہمیں دنیا کو بھی کمانا ہے اور آخرت بھی کمانی ہے. کیونکہ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر. کیونکہ اگر آپ سوچیں تو ہم ایک بہت لمبا عرصہ دنیا میں آنے سے پہلے گزار چکے، پھر ہم دنیا میں آئے ہیں، پھر اس کے بعد ہم قبر میں جائیں گے. ایک لمبا عرصہ، ہمیں نہیں معلوم کتنا عرصہ ہم قبر میں رہیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، جو ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے، اس وقت سے لوگ مر مر کے دنیا میں زمین کے اندر جا رہے ہیں، زمین کے اندر جا رہے ہیں. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ سارے لوگ زمین سے باہر آئیں گے. زمین جو ہے وہ ایک ماں کی طرح رول پلے کرتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سے ہم نے تمہیں بنایا، اسی سے نکالا، اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی قبر میں واپس جاؤ گے، اسی سے پھر نکالے جاؤ گے. ایک دفعہ پھر زندگی ہوگی. اور وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو بہرحال وہاں انسان کو جانا ہے، اور جانے کے بعد وہاں کتنا عرصہ رہنا ہے نہیں معلوم. پھر قیامت کا دن آئے گا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. پھر جنت ہے، یہ جہنم ہے جو ہمیشہ کے لیے، جسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا، نیور اینڈنگ. تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا آخری دن بہت اچھا ہو گیا، جس کا انجام اچھا ہو گیا، جس کا اختتام اچھا ہو گیا، اور جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہو گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک لمبا عرصہ تو ہم گزار چکے، ایک ان اینڈنگ پیریڈ پھر آنے والا ہے. تو ہمارے پاس تو بس تھوڑی سی بیچ میں ونڈو ہے اس دنیا کی، جس کو قیامت کے دن انسان کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ ہم تو صبح کا پہر یا شام کا کچھ حصہ دنیا میں ٹھہر کے آئے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ. انسان کو تو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ کتنے سال دنیا میں جیا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا یہ حصہ جو اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے، ہمیں نہیں معلوم ہمارے پاس اور کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ کو پتا ہے. ہمیں اپنی موت کا نہیں علم. ینگ بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، عورتیں بھی مر جاتی ہیں، مرد بھی مر جاتے ہیں، سبھی چلے جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کتنے دن اور زندہ رہنا ہے. لیکن اس زندگی کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا، قبر کے اندر 3 سوال پوچھے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن امتحان جو اللہ تعالیٰ خود لیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. قبر کا امتحان کیا ہے؟ جب مردے کو دفن کر کے چھوڑ کے جاتے ہیں تو فوراً فرشتے آ جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. آپ نے اپنی کتابوں میں منکر نکیر کا پڑھا ہوگا. وہ سوال کرتے ہیں مرنے والے سے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ، اور وہاں بھی کہیں گے اللہ انشاءاللہ. لیکن اللہ کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے کتنے نام، کتنی صفات ہے؟ ہم نے کیا جانا اللہ کے بارے میں؟ ہمارا کتنا ایمان ہے اس پر، کتنا یقین ہے اس پر؟ یعنی ایسی صورت میں ہم کس قدر بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جانتے ہوئے بھی انجان ہوتے ہیں. اگر کسی سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کوئی کہے گا وہ میرے دل میں ہے، کوئی کہے گا پھولوں اور پتوں میں ہے. کیا یہ اللہ کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے اور نہ اس کے لائق ہے یہ بات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اور عرش مخلوقات میں سب سے بڑی چیز ہے. جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا، ستارے، سیارے، گیلیکسیز، ساری کی ساری چیزیں اس عرش کے نیچے ہیں، اس کو کور کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور زمین، اور ایک آسمان کو آپ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، اور پھر اس کے 500 سال بعد ایک اور پھر اور 7 آسمان اور زمین ہے. یہ کرسی کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے ایک صحرا میں ایک چھوٹی سی مندری ہوتی ہے، چھوٹا سا رنگ ہوتا ہے. اور عرش کے سامنے کرسی ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا رنگ ہوتا ہے. عرش کی وسعت اور عرش کی بڑائی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. یہ ساری مخلوقات کی چھت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے.
الرحمن علی العرش استوى قرآن میں آتا ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے. اب مستوی ہونے کا مطلب ہمیں ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ وہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا کس شکل میں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. بہرحال ہی از ابو ہز تھرون، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور پھر ساری چیزیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں. ہر چیز کا اسے علم ہے، ہر چیز کا وہ اختیار رکھتا ہے. اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، کوئی اس جیسا ہے نہیں. ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس سے سب سے بڑھ کے محبت کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کے آگے سجدے میں جانا چاہیے، اس کی کتاب کو اہمیت دینی چاہیے باقی تمام کتابوں سے. اور کوئی کتاب روز کھلے یا نہیں، اچھے طالب علم تو روز کھولتے ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پہ کہیں، مگر قرآن ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو ہماری زندگی میں ہر روز کھلنا چاہیے، ہر روز. دوسرا سوال جو قبر میں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ما دین ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ ہم کہیں گے اسلام. اچھا، اگر اسلام دین ہے تو اسلام کیا ہے؟ ابھی بھی اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ اسلام کیا ہے تو کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ، کوئی ایک ڈیفینیشن سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایکسرسائز میں بہت دفعہ کر چکی ہوں. لوگوں کو خود اسلام کا مطلب بھی نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے. اسلام کا لفظ جو ہے وہ سلامتی سے نکلا ہے، پیس. یہ سلامتی دینے والا، امن دینے والا ریلیجن ہے. لیکن افسوس کہ اس کے ساتھ کیسی کیسی چیزیں لگا دی گئی ہیں، کیسے کیسے اس کو بدنام کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ ہم کسی کو کیا بلیم کریں، ہمیں خود اپنے عمل دیکھنے چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. بہرحال حدیث جبریل اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں ایمان کی ڈیفینیشن بھی ہے، اس میں اسلام کی ڈیفینیشن بھی ہے، اور اس میں احسان کی ڈیفینیشن بھی ہے. ایمان جو ہے اس کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل میں آتا ہے. اسلام کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے، اور احسان کا تعلق اخلاق اور معاملات سے ہوتا ہے کہ انسان معاملات میں اچھا ہو. اور اس طرح ہمارا دین مکمل ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا باطن، انسان کا ظاہر، اور انسان کا معاملہ دوسرے انسانوں کے ساتھ. گویا ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اللہ کے حقوق ادا کرنے کی بھی، اپنی جان کے حقوق ادا کرنے کی بھی، کہ ہم اپنی نماز روزہ عبادات صحیح کریں، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی. اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور ایمان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں جانیں کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، رسول پر ایمان کا کیا مطلب ہے. یہ تو ہمیں کہا جاتا کہ ایمان لے اور ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ایمان لانے کا؟ کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرو بھی. یعنی میں آپ کو مانتا ہوں، آپ پر ٹرسٹ کرتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر اگر آپ مجھے کچھ کہیں گے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو تو میں اس کو کروں گا، کرنا چاہیے مجھے، کیونکہ میں آپ پر ٹرسٹ کرتا ہوں. تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ٹرسٹ کریں کہ جو کچھ اس نے ہمیں بتایا وہ بالکل صحیح بتایا ہے، اور ہم اس کو مان جائیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق کر لیں. پھر اس کے بعد عبادات کا تعلق، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں عبادات کو پراپرلی سیکھنا چاہیے. نماز کے بارے میں باقاعدہ ہمیں ہر سٹیپ کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے. لوگ حیران ہوئے کہ نماز میں بھی چوری؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ جلدی جلدی سجدے اور رکوع کرتا ہے، یہ چوری ہے نماز میں سے. اور اسے منافق کی نماز کہا گیا کہ جس میں وہ اللہ کو کچھ یاد نہیں کرتا، بس نماز میں جلدی جلدی کر کے ٹھونگے مار کے اٹھ جاتا ہے. تو ہمیں اپنے رب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنے رسولوں کا پتہ ہونا چاہیے، کتابوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر نہ صرف یہ کہ کتابوں کا پتہ ہونا چاہیے بلکہ کتاب کو پڑھانے والوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ایسی جگہوں کا، ایسی کلاسز کا، ایسے
ریسورسز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہو. پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں کے ساتھ جو احسان کا معاملہ ہے وہ کرتے ہوئے، یعنی عبادات میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے. اگر اور کچھ بھی نہیں کرتے تو کم از کم نماز جو ہے وہ پکی کر لیں، نماز کا طریقہ صحیح سے جان لیں اور نماز کبھی نہ چھوڑیں. کیوں؟ سب سے پہلا سوال کون سا کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں کیا جائے گا. پھر اسی طرح روزے کے بارے میں آپ دیکھیے کہ بہت سی بچیاں جب رمضان میں روزے چھوڑتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ رکھتی نہیں. حالانکہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ میں سے کتنی بچیاں رمضان میں پیریڈز کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کے بعد رمضان کے بعد قضا رکھتی ہیں؟ چند ہاتھ کھڑے ہیں، صرف چند ہاتھ. اس کا مطلب ہے کہ باقی بچیوں کو شاید پتہ بھی نہیں، اور اگر پتہ ہے تو وہ سوچتی ہوں گے اچھا بعد میں رکھ لیں گے، اور پھر اگلا رمضان آ جاتا ہے، پھر اگلا رمضان آ جاتا ہے. تو ہمیں سے ہر ایک کو یہ اپنے فرائض کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو عبادات میں ہماری نماز جو ہے وہ پکی، روزے پورے. حج اگر پیسے ہوئے وسعت ہوئی تو کر لیں گے، نہیں تو کوئی پکڑ نہیں. زکوٰۃ اگر جیولری یا شادی کے بعد بہت سی جیولری مائیں دے دیتی ہیں تو پھر وہ ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے. ادروائز فرائض آپ کے ہو گئے پورے. اور لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اپنا اخلاق اچھا کر لیں، چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو غیر ہو، آپ کسی کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو، آپ ٹریول کر رہے ہیں. ہمارا دین یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ بِالْجَنبِ. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور پھر پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ احسان کرو. وہ صاحب بالجنب، اور وہ شخص جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہو، تمہارا کلیگ، تمہاری کلاس فیلو، کوئی بھی، اس کے ساتھ بھی احسان کرو. ہمارا دین تو ہمیں یہاں تک سکھاتا ہے. اور چاہے وہ اجنبی کیوں نہ ہو، اجنبی ہمسائے سے بھی احسان کرو. یعنی انسان اچھا اخلاق صرف اس کے ساتھ نہ کرے جس کو وہ جانتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بھی کرے جس کو وہ جانتا ہی نہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ دور کے لوگ بھی آپ کے قریب آ جائیں گے. اور اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو آپ کے ویری نیئر ڈیئر قریب کے لوگ بھی آپ سے دور چلے جائیں گے. یہ اخلاق میں اتنی پاور ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب میزان میں نیکیاں تولی جائیں گی تو سب سے بھاری نیکی میزان میں اخلاق ہوگی، اچھا اخلاق. اور اچھا اخلاق کیا ہے؟ سلام میں پہل کرنا، اسمائل کر کے سلام کرنا، دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا، دوسروں کے اوپر احسان کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا. ہم اچھا اخلاق صرف اچھی باتوں کو کہتے ہیں. اخلاق صرف باتوں کا نام نہیں ہے. اخلاق خلق سے، خلق عادت کو کہتے ہیں، اچھی عادتوں کا نام ہے. جب ہماری عادتیں اچھی ہوں گی تو دوسرے ہم سے خود بخود کمفرٹیبل ہوں گے. مثلا آپ چلتے ہوئے اپنی جوتیاں نہیں پٹکھاتے اس لیے کہ دوسروں کو اریٹیشن ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ آپ کیئر کر کے چلتے تو آپ ایک اچھے اخلاق کے مالک. حالانکہ اب آپ بات کوئی بھی نہیں کر رہے، صرف چلنے میں احتیاط برت رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی یہی خوبی قرآن میں بیان کرتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، تکبر کی چال نہیں چلتے. اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر دیتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. الجھتے نہیں، بحث نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، فساد نہیں ڈالتے، آرام سے بات کرتے. تو جس کی چال میں آرام ہے اس کے کام کتنے اچھے ہوں گے. یعنی کہ کس طرح وہ اکھڑ لوگوں کو بھی سلامتی کا پیغام بھیج رہا ہوگا. تو اس لیے لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اچھا اخلاق، اور اچھے اخلاق میں بہت ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کو لے کے چلتے جائیں اور ان پر عمل کرتے جائیں. تو بہرحال بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو ہمارا امتحان کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا امتحان کس چیز کا ہے؟ وہ کیا دیکھ رہے ہیں ہر وقت؟ ایکم احسن عملا، 3 لفظ ہیں بس، کہ تم میں عمل میں سب سے اچھا کون ہے. ہر شخص کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہیں دیکھتے، اس کا عمل دیکھتے ہیں، کرتا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے شکل صورت نہیں دیکھتا، وہ تو خود ہی بنائی اس نے، وہ کیا دیکھے؟ وہ تمہاری شکل صورت نہیں دیکھتا تم کتنی خوبصورت لگ رہی. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وَإِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. تو ہمیں ہر وقت میگزین دیکھ دیکھ کر اپنی سکن کو فلالیس بنانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم آرٹیفیشل پکچرز دیکھتے ہیں اور اب آپ کو پتہ ہی کہ کتنی فلٹر ہوتی ہیں، کتنا کچھ ان میں ایڈ ہو جاتا ہے. اوریجنل تو ہوتا ہی نہیں کچھ، اور لوگوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی طرح تو کرنا ہی اپنی شکل. وہ ہے، آپ ہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ گھر کے کام بھی اور دنیا کے کام بھدے طریقے سے کریں، ہرگز نہیں، بہت اچھے سے کریں، لیکن اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا، احسان ہر چیز پر لکھا ہوا. پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے بارے میں پڑھنا اور جاننا ضروری ہے. آپ نے کس طرح زندگی بسر کی اور پھر کس طرح اپنی آخرت بنائی، اور آپ کی عادات کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معمولات، بالکل چھوٹا سا اتنا سا کتابچہ ہے، پاکٹ سائز. اس کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو دیکھ کے ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اخلاق بھی ایسے ہیں یا نہیں. اس میں زیادہ تر چیک لسٹیں ہیں. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنا اخلاق ڈالنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. یہ 2 کتابیں، یہ 2 چیزیں پڑھنے سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بھی پتہ چلے. اور جیسے کہ سورۃ الملک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی اس پلانٹ پہ کیوں بنائی؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. گویا مجھ سے اور آپ سے ہر وقت یہ دیکھا جا رہا ہے ہمارے کام کیسے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. کیا ہم خوبصورت کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، یا ہم اچھے کام نہیں کر. یعنی اپنا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ڈیوٹی ہے. دیکھیں ہمارے مختلف رولز ہوتے ہیں نا، ہم بہن ہوتے ہیں، بیٹی ہوتے ہیں، پھر بیوی بن جاتے ہیں، پھر ماں بن جاتے ہیں، پھر دادی بن جاتے ہیں، پھر نانی بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کیا ایک بچی جو دادی بن گئی وہ وہی کچھ کرے گی جو بچی ہوتے ہوئے کرتی تھی؟ سوال میرا یہ ہے کہ ایک بچی عمر کا سفر طے کرتے 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 دادی بن گئی. جب وہ بچی تھی تو مخصوص قسم کے کام کرتی تھی، اب وہ دادی بن گئی ہے تو اس کو ایسے ہی بہیو کرنا چاہیے جیسے بچی کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے نا. تو جو ٹائم چینج ہوتا جاتا ہے ہماری زندگی میں، ہماری رسپانسبلٹیز فرق ہوتی جاتی ہیں، ہماری عادات فرق ہوتی جاتی ہیں اور ہونی چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایکم احسن عملا کو پکڑ لیں. ہم سے دیکھا یہ جا رہا کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے، اچھے کام، احسن عمل، احسن عمل. نماز پڑھیں تو بہت اچھی سی، کسی کو کچھ دیں یا لیں تو بہت اچھے سے، کھانا پکائیں تو اچھا سا. پھر اسی طرح باقی بھی زندگی کے کام، کیونکہ یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا اور کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے. یعنی انسان جب جنت میں پہنچے گا تو اس وقت اس کو یہ نعمتیں دی جائیں گی.
اپنے آپ سے پوچھیے گا آپ دن میں کتنی دفعہ سوچتی ہیں کہ یہ دنیا تو محض متاع ہے. متاع کہتے ہیں معمولی فائدے کی چیز، چاہے اس میں سونا ہی کیوں نہ بھر کے کسی جگہ رکھ دیا جائے، تو معمولی فائدے کی چیز کو متاع کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت وہی رہنے کا گھر ہے. یہ دنیا تو کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی تکلیف ہوگی، کبھی آسانی ہوگی. ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور دنیا کی زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل ہے اگر وہ جانتے ہوتے. تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھی. اب تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس کوشچن آنسرز کے لیے. آپ میں سے اس لیسن سے ریلیٹڈ یا کوئی اور سوال بچیاں کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے، اور جو کام ہمیں اس نے دنیا میں کرنے کا سکھایا ہے ان کاموں کو ہم اچھی طرح کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب کوشچنز کے لیے تیار ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال نماز کے متعلق ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے، اور صحیح طریقہ اور سنت طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہ بھی قیام کرتا ہے، وہ بھی قیام کرتی ہے، وہ بھی رکوع کرتے ہیں، وہ بھی رکوع کرتے ہیں، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی سجدہ، وہ بھی سلام کہتے ہیں. جو پڑھتے ہیں مرد وہی پڑھتی ہے عورت، کوئی فرق نہیں. صرف کچھ علماء کہتے ہیں کہ عورت کا سجدہ اور رکوع جو ہے وہ تھوڑا کم ہونا چاہیے. باقی علماء کہتے ہیں نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عورتوں کے لیے کچھ الگ سے نہیں بتایا تھا، سب کو ایک ہی طرح بتایا تھا. ٹھیک. اور نماز نبوی ایک کتاب ہے، اسٹال سے مل جانی چاہیے. دعویٰ بک سٹور بھی ہے یہاں، تو آپ روزانہ ایک ایک پیج اس کا پڑھ کے اور ضروری باتیں سیکھ کے کرتے چلے جائیں. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ میں مطلب جیسے لوگ پینٹنگز وغیرہ کرتے ہیں جی، تو میرے بابا یہ پسند نہیں کرتے کہ میں چہرے پینٹ کروں. جی تو اسلام میں الاؤ یا نہیں؟ ہاں، اسلام میں جاندار کی تصویر الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اگر آپ جیسے کوئی ایگزیکٹلی فیس پورٹریٹ نہیں بناتے، جیسے بچوں کی تعلیمی کتابوں میں آپ دیکھیں نا ایسے اسکیچز سے بنے ہوتے ہیں، تو اس حد تک الاؤ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جان والی چیز کی نقل نہیں اتارنی چاہیے، منع کیا گیا. تو اگر ہم دیکھیں تو جان کو پلانٹس میں بھی ہوتی ہے یا نہیں، وہ فرق ہوتی ہے نا، ان میں عقل کوئی نہیں ہوتی اس طرح. السلام علیکم. ہمارے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر والدین کسی کام کا کہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ زیادہ ہو گئی، تو اگر وہ نہ ہو پائے تو وہ گناہ ہے؟ ہاں، اس کے لیے پتا، اگر آپ کو پتا چل جائے نا کہ آپ کی امی کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایگزام کی کتنی مشکل ہے مجھے یا کیا ٹائم ہے، تو دونوں طرف سے آپ دیکھیے گا. پہلی بات یہ کہ امی کے پاس بیٹھ کے ایگزام سے ایک دن پہلے ماما آپ کو اگر کوئی بھی مجھ سے کام ہے تو مجھے بتا دیں، میں جلدی سے آپ کے کر لوں. اب میں پڑھنے لگی ہوں، پھر بیچ میں میرے لیے اٹھنا مشکل ہوگا، تو ماما کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو اٹھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بجائے کسی اور کو کام کہہ دے گی یا خود کر لے گی. تو ہمیشہ دوسرے کو جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کو بتائیں کہ مجھے آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز، آپ اپنے پارٹ پہ آپ سوچیں. اپنے پارٹ پہ آپ یہ سوچیں گی کہ میں اپنا موبائل بھی تو چیک کر لیتی ہوں نا، میں اٹھ کے چائے بھی پینے لگ جاتی ہوں، اپنے کام کے لیے بھی تو اٹھتی ہوں نا. اگر ماما نے بلا لیا تھوڑی دیر تو کوئی بات نہیں، میں بات سن لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہم یوتھ کو کس طرح سمجھائیں کہ وہ اس طرح حرام چیزوں میں بھی انڈلج میوزک میک اپ کی میکسنگ وغیرہ، تو ہم کو اس طرح سمجھائیں. ایسے ہے کہ سب سے بات یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، کوئی اس میں ڈاؤٹ ہے ہمیں؟ زمین کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں پک اینڈ چوز نہیں کہ کوئی چیز اپنی مرضی کی، کوئی چیز کسی کی، کوئی کسی کی،
کوئی فرینڈس کی، کوئی رشتے داروں کی، کوئی ماں باپ کی نہیں. ہر چیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. اور آپ اسی طرح ان کو سمجھائیں کہ اگر دنیا میں آنے میں ہماری مرضی نہیں تھی اور جانے میں ہماری مرضی نہیں تو اس پلانٹ کے اوپر بھی ہر بات میں اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے. تو یوتھ کے سرکلز کریں، حلقے کریں، بیٹھ کے بات کریں، قرآن کو مل کے اسٹڈی کریں، قرآن کورسز جوائن کریں، تو انشاءاللہ بہت سے فائدے ہوں گے. اس مجھے آپ سے یہ پوچھیں کہ شادی پر سے سنت ہے، النکاح من سنتی. تو اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنت چھوڑ دیتے ہیں، وہ کون سا فرض ہے، ٹھیک ہے نا. نکاح جو ہے، شادی جو ہے، وہ سنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ جائے وہ مجھ سے نہیں. یعنی آپ کی امت میں سے اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے طریقے پہ چلنا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگوں نے بہت نمازیں قضا کرنی ہیں اور احساس ہو رہا ہے ہمیں کہ نمازیں پڑھنا، آپ کے بیان سے مجھے بہت ہوا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، تو میں کیا کر سکتی ہوں کہ میں اپنی قضا نمازوں کا ادا کر سکوں؟ تو میں اتنی نمازیں چھوڑ دی ہیں. اوکے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا علم نہیں تھا، اتنی اس کی امپورٹنس کا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں اور آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی. یعنی آئندہ زندگی کے لیے آپ نے نہیں چھوڑنی. جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، اس کی انشاءاللہ سچے دل سے توبہ جو ہے اس سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اب نماز میں فرض کے ساتھ سنت بھی ضرور پڑھا کریں تاکہ ان نمازوں کی کمپنسیشن ہوتی جائے جو لاس ہو چکا ہے. کیونکہ قیامت کے دن جب آپ کا اعمال نامہ سامنے آئے گا اور اس میں نمازیں نہیں ہوں گی تو بہت سخت پریشانی ہو جائے گی، لاس ہوگا. لیکن اب جب آپ نیا آپ کا آگے سے پیجز آئیں گے، ان میں آپ کی نمازیں ہوں گی، بلکہ ساتھ فرض کے ساتھ سنت اور نفل وغیرہ بھی ہوں گے، تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور معاملہ برابر ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ کو اگر وہ غلط ہو تو کیسے بتائیں؟ کہ جیسے فرقوں میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو انہیں کیسے بتائیں گے یہ غلط؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم خود علم حاصل کریں کہ جیسے ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ واقعی صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے، اس کی دلیل معلوم کریں. پھر آرام سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں سمجھتے لکھ کر بات کریں، اس میں ادب کے خلاف نہیں جاتا. پیار سے لکھیں، میں نے یہ پڑھا ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہاں میں بتاتی ہوں کہ میری میم یہ بتاتی ہیں تو کہتی ہوں آرام سے. اگر وہ مانے ٹھیک ہے، لیکن آپ جاری رکھیں اور دلیل سے بات کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ صرف کہنا کافی نہیں ہوتا کہ فلاں کہتا ہے، بلکہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے، سنت یہ کہتی ہے. ٹھیک، کسی بھی مسئلے کا حل معلوم کرنا ہو نا تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اصل دین کہاں آیا ہے؟ قرآن میں، سنت میں. علماء نے بھی اسی سے ہی سیکھا ہے. میم زیادہ تر لوگ فون سے جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ وضو نہیں کرتے اور وہ بولتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا تو ہم وضو نہیں کرتے. اس میں کوئی کوئی حرج کی بات نہیں، ایسے کر سکتے ہیں. اور اگر پیریڈس میں قرآن کو پڑھیں دور سے اور ہاتھ نہ لگائیں تو اس بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف دیکھ کے ایسے آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی ہاتھ نہیں لگائے اس وقت اسکرین کو، لیکن نیچے سے اس کو پکڑ کے تو دیکھتے جائیں. اور میم پلاسٹک سرجری جو لوگ اپنی شکل چینج کرانے کے لیے کرتے ہیں وہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، اللہ یہ کہ کوئی بیماری ہو. مثلا بعض لوگوں کی ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، اس میں سانس نہیں آتا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی شکل کو تبدیل کرانا منع ہے. اور فیس پینٹنگ جو لوگ اپنی فیس پینٹنگ کراتے ہیں، یعنی صرف فن کے طور پہ یا پرماننٹ؟ نہیں، فن کے طور پہ. بچوں کے کبھی تھوڑا بہت کر دیں، لیکن شکل کو یعنی انسان کو اللہ نے احسن تکوین میں پیدا کیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو انسان کو جن نظر آئے اور یا کچھ اور نظر آئے، کوئی جانور بن جائے تو وہ ٹھیک نہیں. اور ٹیٹوز تو بالکل منع ہے، ٹیٹوز تو درست نہیں ہے. فرض ہے، کیونکہ یہ مسلمان عورت کا شعار ہے، مسلمان عورت کی پہچان ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 کو آپ پڑھیے اور اس کا ترجمہ. الاحزاب 59، ٹھیک ہے، وہ آیت حجاب ہے.
بوائز فرینڈ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بوائز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک سرٹن ایج تک چھوٹے بچے تو لڑکیاں لڑکے کھیلتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن جب بوائز بالغ ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں بھی پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں بالغ ہو جاتے ہیں پھر ان کو آپس میں فرینڈ شپ نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اس میں آپ کے ایموشنز انوالو ہو جاتے ہیں. پہلے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ایموشنز نہیں ہوتے بچوں کے اس طرح اور طرح کے, پھر جب ایموشنز انوالو ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات دونوں ایک دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اب شادی کسی اور سے ہونی ہے اور فرینڈ شپ کسی اور سے ہے, یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں خاص طور پر لڑکی بہت پستی ہے کیونکہ ہم عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اور جب ہمارے جذبات کو کوئی ہرٹ کرتا ہے تو پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں, تو بہت سے لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. تو جو چیز اللہ نے منع کر دی اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. السلام علیکم, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ جو گانے وغیرہ ہوتے ہیں یہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں پارشلی مطلب اس کی گناہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب پورا ہی مطلب یہ بری بات ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ گانا جو ہے نا منافقت پیدا کرتا ہے دل میں, یعنی دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے جس میں پھر اللہ سے, یعنی گانا کس کے لیے ہوتا ہے نا, دنیا کے کسی محبوب کے لیے ہوتا ہے, اس کو یاد کر کے آپ روتے ہیں گاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو پھر جب آپ کے اتنے ایموشنز دنیا والوں کے لیے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ نہیں رہتی. تو پھر وہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اللہ سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے, تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. کہ اگر مطلب کوئی ایسے کرتا ہے لیکن پھر بھی مطلب وہ مطلب اللہ کی مطلب ادب و یاد کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, مطلب اپنی کیا کہتے ہیں جیسے اپنی پھر بھی وہ رزق پر ہے نا, جس چیز سے منع کر دے گا اس کو روک دے چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بدلے میں قرآن کی تلاوت اتنی خوبصورت کرے کہ آپ کو شوق ہی نہ رہے کسی اور چیز کا. السلام علیکم, یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں آئیبرو بنوانا صحیح ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ بتائیے. بس ٹھیک ہے, اوکے, فتویٰ مل گیا, اتنے سارے لوگوں کو مل گیا فتویٰ. دیکھیں حدیث میں صاف آتا ہے کہ یہ جو آئی بروز کے بال ہیں ان کو نہیں نوچنا چاہیے, لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہم شیپ نہیں دے رہے ہیں, ہم تھوڑا صاف کر رہے ہیں, ہم تو جب منع کر دیا گیا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات, اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو ٹیٹوز بناتی ہیں اور جن کے ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں. والواصلات والمستوصلات, وہ عورتیں جو بال جوڑتی ہیں اور بال نوچتی ہیں, یعنی ایک بال جوڑنا بھی ہوتا ہے, اور وہ کب ہوتا ہے جب یعنی بال اونچے کرنے کے لیے وہ پیڈنگ رکھتے ہیں بعض اوقات. آج تو مجھے نہیں معلوم آج کل کیا ٹرینڈز ہیں, یہ پھر دوسرے کو دھوکا ہو جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ اس کے بال ہیں حالانکہ اس کے ہوتے نہیں ہیں. تو اسی طرح وہ مستوصلات ہوتا ہے جو بال کو یعنی وہ جو پلکر ہوتا ہے اس کے ساتھ پلک کر کے باہر نکالنا یا کسی بھی طریقے سے ان کو کم کرنا, یہ منع کیا. اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی لعنت ہی آ رہی ہو تو انسان کتنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے نا, خیر سے, بھلائی سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ جب پیریڈز ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور چھوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ مطلب دیر ہو جاتی ہے اور سال گزر جاتا ہے تو پھر وہ تو لینا واپس کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ دینا بھی پڑتا ہے ساتھ میں. جی, ایک سال کے اندر پورے کر لینے چاہیے. اگر سال گزر جائے تو فوراً فدیہ دے دیں اور پھر پورے بھی کریں بعد میں. ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے ایک روزے کا فدیہ. اس کا یہ سوال تھا کہ آپ نے بولا کہ آئی بروز کا منع ہے, لیکن ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ اگر آئی بروز جڑتی ہے تو مردوں کے متشابہت میں آتا ہے, کیونکہ ہم بیچ سے کر سکتے ہیں. جو جن کی جڑ جاتی ہے نا بالکل مردوں کی طرح ہو جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا بیچ میں فاصلہ کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن جس میں یعنی اس حصے کو نہیں چھیڑنا چاہیے اوپر والے. اور ایک اور سوال یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ نام ہے ان کو ایک عورت کی آواز تک نہیں جاننی چاہیے. آج کل تو ایسے نارمل ہے کہ سر بھی ہوتے ہیں اور کوئی بھی ہم سے نارمل بات کر سکتا. نہیں, یہ کسی نے کہا کہ نہیں جانی چاہیے, یہ تو ہر دور میں جاتی تھی. صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی نا, تو کوئی منع نہیں ہے. نہیں, بس جس چیز سے منع ہے وہ یہ کہ ایسی باتیں نہ کرے جس سے مرد کے دل میں برے خیال آئے. چھدوا سکتے ہیں, اسے منع نہیں کیا. کان چھدوا سکتے ہیں, ہونٹ نہیں چھدوائیں, کان چھدوا لیں. نہیں, لینسز اور ہیئر ڈائی حرام نہیں ہے.
and face packs. Is it haram or face packs? کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. اچھا فیس پہ بال جو, ہاں یہ تو بیماری سے آتے ہیں نا. دیز آر ناٹ نارمل ہیئرس, یہ نارمل ہیئر نہیں ہے. یعنی آپ کی چن پر ہیں, آپ کے اپر لپس پہ ہیں, ان کو آپ ریموو کر سکتے ہیں, کیونکہ عورتوں کو مردوں سے مختلف نظر آنا چاہیے. اگر وہ چھوڑ دیں گے اور اتنے بڑے بڑے ان کے چہرے پہ جسے کوئی خواتین نہیں صاف کرتی تو وہ بہت اگلی لگتا ہے. جی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے, کیونکہ ازواج مطہرات کو قرآن میں حکم دیا گیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, کہ اگر جب تم ان سے کوئی بات پوچھو تو حجاب کے پیچھے سے پوچھو. تو ازواج مطہرات کے لیے تو فرض تھا, کمپلسری تھا. تو اس سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات ہمارے لیے رول ماڈل ہے, تو اس لیے اگر وہ اتنی پاک بیویاں تھیں اور ان کو کہا گیا کہ وہ کریں تو عام عورتوں کو تو کرنا ہی چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے یعنی کوئی رخصت دیتے بھی, کچھ علماء رخصت دیتے بھی ہیں, لیکن اس میں پھر میک اپ کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ مثلا کام کرتی ہیں کوئی ایسا اور آپ کے لیے حجاب یعنی چہرہ ڈھانک کے کرنا مشکل ہے, اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ چہرہ کھل سکتے ہیں مگر اس میں لپسٹک مردوں کے سامنے نہیں لگنی چاہیے یا کوئی اور میک اپ نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی؟ ہاں جی آپ نے یاد کرا دیا. ہیئر ڈائی حرام نہیں ہے, جیٹ بلیک ہیئر ڈائی منع ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ بہت ڈارک کالے رنگ کا ہیئر ڈائی نہیں لگانا چاہیے, وہ منع ہے. السلام علیکم. جی مجھے لگتا ہے کہ جو لڑکیاں پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتی ہیں اور جو وہ باڈی کورنگ ہوتی ہے وہ بھی منع ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ عورت کی جو لیگز ہیں اور اس کی جو اسپیشلی جو تھائز ہیں, تھائز کو شو آف کرنا تو حرام ہے. تو جب آپ پینٹ پہن لیتے ہیں تھائز کا پورا آپ کا یعنی کہ سائز نظر آتا ہے تو پھر وہ بہت ہی غلط ہو جاتا ہے. دیکھیں سب ملکوں کا نا ایک جیسا موسم نہیں ہوتا. اب مجھے تو اتنی وہ دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ کراچی جیسے ہیومڈ موسم میں جینز لڑکی جیسی نازک ذات کے لیے کتنی مشکل ڈریس ہے نا, لیکن شوق میں لوگ پہنتے ہیں. مگر کچھ ملکوں میں سردی بہت ہوتی ہے نا تو وہاں کھلی شلواریں نہیں چلتی ہیں, ان کو پہننے پڑتے ہیں ایسے ڈریس. تو ایسی صورت میں آپ کی شرٹ نیز سے لانگ ہونی چاہیے, کیونکہ بٹکس کا حصہ عورت بھی عورت کا نہیں دیکھ سکتی. سمجھ گئے, یہ سطر میں آتا ہے. اور ٹائٹ کپڑے اگر پہنے ہو اور نظر آ رہا ہو, چاہے وہ عورت کے سامنے نظر آ رہا ہو یا اپنے محرم مرد کے سامنے جیسے باپ ہے یا بھائی, یہ بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے, اور بعض لوگ پہن کے اور پھر قمیض کا چاک اتنا لمبا کر لیتے ہیں کہ وہ جب چلتے ہیں تو ان کی پیٹھ ساری نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس طرح کی شرٹ بھی نہیں پہننی چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے. اب مثلاً حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کے گروہ ہیں میری امت میں جن کو میں نے نہیں دیکھا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. وہ دونوں, ان میں سے ایک وہ مرد جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے, جیسے وہ اگر آپ گھوڑے پہ چڑھے ہوں تو چھانٹا سا نہیں ہوتا, کوڑا کا بھی دیکھا, کوڑے کا نہیں پتا ہوگا جی, چھانٹا جس کو بولتے ہیں نا, ہنٹر جس کو وہ مارتے ہیں اس کو جانور کو, تو وہ لوگوں کو ماریں گے یعنی ظلم کریں گے. اور دوسرا گروہ کون سا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا؟ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں, یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر پھر بھی ایکسپوزڈ ہیں. وہ کیسے؟ یا تو بہت ٹائٹ ڈریس ہے کہ جن حصوں کو ڈھانپنا چاہیے وہ پوری طرح ایکسپوزڈ ہے, اور ٹائٹ پجامہ پہنا ہوا ہے یا پینٹ ایسی پہنی ہوئی ہے. دوسرا سی تھرو, اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے کہ سب جسم ننگا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یا سلیو لیس کہ بازو بنائے ہی نہیں ہے تو وہ ننگی ہو رہی ہے. فرمایا, میں آپ کو عربی پڑھ کے سنا دیتی ہوں, صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں بھی, یعنی ایسی حدیث نہیں کہ جو ضعیف ہو یا ان اوتھینٹک ہو. فرمایا لا يدخلن الجنت, وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی,
کیا آپ برداشت کریں گے کہ جنت میں نہ جائیں؟ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، اور وہ اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن اور جو خوشبو ہے جنت کی وہ دور دور تک جا رہی ہوگی، لیکن ان عورتوں کو خوشبو بھی نہیں آئے گی. اور ایک اور چیز اس میں ایڈ کی ہے، میں جو بیچ میں کا حصہ بھول گئی ہوں، کہ کپڑے باریک اور ان کے سر اونٹنی کی طرح، اونٹنی کی جو کوہان ہے اس کی طرح اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی بازو کا بالوں کو رول کر کے بالکل یہاں ایک سر کے اوپر ایک اور سر بن جاتا ہے نا، تو یعنی اونٹنی کا آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی اونٹنی کو امیجن کریں نا تو بیچ میں اس کا اٹھا ہوا ہوتا ہے نا کوہان کی طرح، کوہان جو اٹھی، اس طرح عورت کے لیے آپ نے فرمایا ان کے سر بختی اونٹنی کے کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی اس کے اوپر آرٹیفیشل بال ڈال کے یا اپنے بالوں کو بہت اونچا کر کے باندھ کے وہ انہوں نے کیا ہوگا. تو یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس کو پڑھنے سننے کے بعد پھر ہمیں اپنے لباس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں ٹرینڈز کو فالو نہیں کرنا، ہمیں اپنے دین کو فالو کرنا ہے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اوکے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے پیشنس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی انتظامیہ کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ سب انتظام کیا اور بچوں کو سننے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بہتری لائے اور ہمیں اپنی پسند کا بنا لے، اور اگر ہم سے کوئی بات غلط ہوگی تو ہمیں معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.